اچھا. اور اس کے ساتھ کوئی عمل بھی ہوا ہے کہ اس نے بعد میں پتا چلا ہے کہ کسی نے کروایا تمہارے پر، اس کی وجہ سے اس بنا پہ طلاق ہوئی ہے، اور طلاق دینے کے بعد اس کے وہ فوراً ندامت ہو رہی ہے اس کو. اچھا. اب وہ ندامت ہے اور رجوع کرنا چاہ رہا دوبارہ. تو اچھا. اس کا کیا طریقہ کار ہے اور شرعی حکم کیا ہے کہ طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، یہ تو یقیناً قرآن و سنت کی روشنی میں علماء بیان کریں گے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ الحاج سعید ہاشمی صاحب تشریف فرما ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا یہ کلام لمیاتی نظیروں کا فی نظرن جو 4 زبانوں میں کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا، بہت کمال، بہت بے مثال کلام. اور سعید ہاشمی صاحب کو الحمدللہ یہ کلام کم و بیش 40 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ بہت پہلے انہوں نے اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو لوگوں تک پہنچایا ہے اپنی خوبصورت آواز میں. تو میں یہی چاہوں گا کہ حضرت یہ کلام اس پروگرام میں شامل ہو. لم یاتی نظیروں کا فی نظر، لم یاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سد سوئے، جگ راج کو تاج تورے سد سوئے، تجھ کو شہد و سرا جانا ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا. البحر علا والماء طغى، من بے کش و طوفان ہو شربا، من بے کش و طوفان ہو شربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا. انا فی عطشیوں سخا کا اے گسوے پاک ابر قدم، اے گسوے پاک ابر قدم، برسن ہارے رم جھم جھم جھم، برسن ہارے رم جھم جھم جھم، برسن ہارے رم جھم جھم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، برسن ہارے رم جھم جھم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا. بہت خوب، بہت خوب. اللہ رب العزت آپ کو صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے. بہت بہت خوب. مفتی صاحب ایک تو سوال جو آیا ہے اس کا جواب بھی میرا خیال ہے پہلے شامل کر لیتے ہیں.
جی ہاں، بھائی نے پوچھا کہ یہ تقریباً 5 مرتبہ طلاق دی ہے، جی ہاں، اور دوسرا انہوں نے یہ ذکر کیا کہ عورت حمل سے ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کو ایک عام کنفیوژن ہے کہ عورت حالت حمل میں ہو تو طلاق نہیں ہوتی ہے، یہ لوگوں کے ذہن میں غلط مشہور ہے۔ یہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ کسی بھی حالت میں ہو عورت تو بہرحال طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور جب 5 مرتبہ یہ جملہ ذکر کر رہے ہیں تو کم سے کم طلاقیں 3 ہیں، لہٰذا وہ تینوں طلاقیں بہرحال واقع ہو چکی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے جو ہے اپنی عورت کو 100 مرتبہ طلاق دی ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ 97 تو بیکار گئیں، 3 تمہاری عورت پہ واقع ہو چکی ہیں۔ تو یہ 3 بہرحال طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، اور اب یہ جب حمل وضع کرے گی عورت، یعنی بچہ جب پیدا ہوگا تو پھر اس وقت یہ عدت ختم ہوگی، یعنی اب طلاق واقع ہوتے ہی عورت کی عدت بھی شروع ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک بہن نے ذکر کیا تھا خواب کے حوالے سے، تھا وہ مزار شریف میں ہے کسی اور سرہانے پر اندھیرا سا نظر آ رہا، تو مزار شریف کا خواب میں نظر آنا یقیناً یہ تو ایک سعادت کی بات ہے اور عبادت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ باقی یہ سرہانے پر جو اندھیرا وغیرہ کا نظر آنا ہے تو یہ اپنے اعمال کی طرف اس میں توجہ دلانا مقصود ہے کہ کوئی بھی دیکھنے والا یا دیکھنے والی اپنے اعمال میں نظر کرے، اور جو بھی اس اعمال میں کوئی خرابی ہے، بد عملی ہے، بے عملی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اللہ والوں کے نقش قدم پر چلے۔ باقی خواب میں عورت کا کسی مزار پر ہونا، اس سے یہ استدلال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ عورت مزار پہ چلی جائے، کہ عورتوں کو مزارات پر جانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس سوال کا جواب تو یہاں ہمارے ہاں بہت دیا جاتا ہے، مفتی صاحب بھی بارہا اس سوال کا جواب، اور مسلسل یہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک نے کہہ دیا کہ طلاق ہے، اب وہ دوسرے سے اس کوشش میں کہ شاید یہ کہہ دے کہ طلاق نہیں ہوئی، اس نے بھی نہیں کہا تو پھر تیسرے، مطلب شریعت کی پرواہ نہیں کرنی ہے، اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے کسی کو بھی کسی بھی طرح راضی کر کے کسی مولوی سے جو ہے وہ اس طرح کا فتویٰ، اس رویے کو کیسے ختم کیا جا سکتا؟ 8 سال سے تو مفتی صاحب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اور ایسی ہی کالز دیکھ رہا ہوں، بہت دکھ ہوتا ہے جب ہماری کسی بہن کے ساتھ اس طرح ہو، بعد میں ندامت بھی ہے، پھر حل بھی تلاش کرنا، اور حل بھی یہ کہ کسی طرح کوئی صلح کسی پیچ اپ کی طرف لایا جا سکے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ خدا خوفی کے ختم ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب ہمارے یہاں بے حسی اتنی عام ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کی قدر نہیں رہی۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے بہت ہی واضح طور پر یہ بات فرمائی ہے اپنے بندوں کے حوالے سے، فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری ہے، اس کی شریعت کی ناقدری ہے کہ ایک حکم بالکل واضح ہے۔ ظاہر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان بھائی کو بھی پتا ہوگا کہ 5 مرتبہ جب جملہ طلاق کا کہا ہے تو 3 واقع ہو چکی ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے یا کم از کم اندازہ ہوتا ہے، لیکن وہی بات کہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ کوئی مطلب کی بات مل جائے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر ہو، اس کی شریعت کی، اس کے احکامات کی قدر ہو، تو پھر یہ روش میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن مجموعی طور پر چونکہ بے حسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ اپنے مطلب کی اور اپنی خواہش کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ سوالوں کے جواب باقی ہیں، وہ فقہی سوالات جو آپ نے ٹیلی فون کالز کے ذریعے کیے ہیں۔ جی مفتی صاحب، یہ ممبئی سے ایک کال تھی کہ ایک پرانی مسجد ہے اسے چھوڑ دیا گیا ہے، بالکل اسٹور کی طرح رکھ دیا گیا ہے، اور ایک نئی مسجد تعمیر کر کے اس میں نماز ادا کی جا رہی ہے، شرعاً یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ شرعی اصول یاد رکھیں کہ جو مسجد بن گئی وہ تا قیامت مسجد ہی رہے گی، اور یہ چونکہ ایک وقف کا معاملہ ہوتا ہے، اور جو مال یا جو پراپرٹی وغیرہ وقف کر دی جاتی ہے اس میں تغیر و تبدل جائز نہیں ہے۔ لہٰذا مسجد کو دکان بنا دینا، شاپنگ پلازا بنا دینا یا اسٹور میں تبدیل کر دینا اور اس کو ویران کر کے دوسری مسجد آباد کرنا، یہ تمام کے تمام گناہ کے کام ہیں۔ جتنے لوگ اس پر مطلع ہوئے اور وہ خاموش رہے، سب کے سب گناہ گار ہوں گے، اور جتنی انتظامیہ ہے وہ اس مسجد کو ویران کرنے کی بنا پہ بالکل گناہ گار ہے۔ تو اس لیے سب سے گزارش ہے کہ بلا برا مانے وہ پرانی مسجد کو بھی آباد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ فرمایا کہ حرم شریف میں عورتیں جو ہیں وہ بھی نماز ادا کرتی ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، عورتیں اگر الگ ان کا پورشن ہے اور اس میں نماز ادا کرتی ہیں تو فقہ حنفی کی روشنی میں تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر مردوں عورتوں کی جماعت میں اختلاط ہو گیا کہ اور مردوں کے ساتھ عورت کھڑی ہو گئی یا مردوں کے آگے کھڑی ہو گئی تو فقہ حنفی کی روشنی میں مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اچھا، جی ہاں، دیگر امام کے نزدیک اجازت ہو سکتی ہے، ہمارے جو فقہ حنفی کی روشنی میں نماز فاسد ہوتی ہے، اس لیے جو فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے وہ یہ غور و تفکر کر لے کہ اس کے دائیں میں آگے پیچھے عورتیں وغیرہ
نہ ہو۔ ٹھیک ٹھیک۔ بچی نے فرمایا کہ کیا زمین اور پلاٹ پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ زمین اور پلاٹ کے جو تجارت کی نیت سے خریدی گئی ہو اس پر سال بہ سال زکوٰۃ بنے گی۔ تجارت کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹمنٹ جیسے ہوتی ہے کہ ہم 10 سال بعد بیچ دیں گے، مہنگی ہوگی تو بیچ دیں گے، اگر اس نیت سے لیے زمین یا پلاٹ لیا تو زکوٰۃ بنے گی، ورنہ نہیں۔ خالصتاً تجارت کی نیت، اگر دونوں ہوں کہ چلو مکان بنا لیں گے لیکن اگر اچھے ریٹ مل گئے تو بیچ بھی دیں گے تو یہ مال تجارت نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ٹھیک۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ موزوں پر بعض لوگ مسح کر لیتے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موزوں پر مسح فرمایا تو فقہاء اسلام نے اس پہ غور و تفکر کیا کہ اس سے ایک علت نکالی کہ ہر وہ ایسا موزہ کہ جس پر اگر آپ پانی ڈالیں تو فوری طور پہ جذب ہو کر پاؤں کی کھال تک نہ پہنچ سکے، وہ اس قابل ہے کہ اس پہ مسح کیا جائے۔ ٹھیک۔ لہٰذا اگر گف موزے ہیں، اون کے بنے ہوئے چاہے ہیں، اس پہ آپ پانی ڈالیں فوراً جذب نہیں ہو رہا، آہستہ آہستہ جا کے جذب ہو رہا ہے تو اس پر ہی مسح ہو سکتا ہے۔ لیکن جراب کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ پانی ڈالیں گے فوراً سرایت کر کے قدم تک پہنچ جائے گا، لہٰذا یہ مسح کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس پہ وضو کرنا درست نہیں ہوگا۔ صحیح۔ ناظرین وقت ہے سنہری بات کا، اور آج سنہری بات کے لیے جس حکایت کا میں نے انتخاب کیا ہے، حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ، اللہ رب العزت کے ایک بہت ولی، ایک بہت ہی بزرگ برگزیدہ شخصیت گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے اسم اعظم سکھا دیجئے۔ بہت عرصے تک آتا رہا، متواتر آتا رہا، اور اس کا یہی سوال ہوتا تھا کہ مجھے اسم اعظم سکھا دیجئے، اسم اعظم بتا دیجئے۔ بہت عرصہ جب وہ آتا رہا تو ایک دن اس نے حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کو قسم دے کر عرض کی کہ حضرت آپ مجھے، آج تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی قسم ہے، مجھے اسم اعظم بتا ہی دیجئے، میں ایک زمانے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک برتن دیتا ہوں۔ وہ ایک اور برتن سے ڈھکا ہوا تھا، اور دور ایک پتہ ایک شخص کا بتایا کہ جا کر اس شخص کو یہ برتن پہنچا دو۔ وہ لے کر نکلا، اور راستے میں اس نے جب بہت دور آ گیا تو یہ ذہن میں خیال آیا کہ دیکھ لوں برتن میں ہے کیا۔ جب وہ برتن پہ سے دوسرا برتن ہٹایا تو اس میں ایک چوہا تھا جو دوڑ کر بھاگ گیا، نکل کر بھاگ گیا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا اور اسے دکھ بھی ہوا، تکلیف بھی ہوئی کہ مجھ سے حضرت نے مذاق کیا ہے۔ وہ وہیں سے الٹے قدموں پلٹا اور حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کے پاس واپس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ مجھ سے دل لگی کرتے ہیں، مجھے آپ سے ایسی توقع نہیں تھی کہ آپ نے ایک برتن میں چوہا ڈال کر مجھے دے کر بھیج دیا۔ انہوں نے کہا مقصد دل لگی کرنا نہیں تھا، تم تو ایک چوہے کی امانت کا بھی خیال نہ کر سکے، اس کی اہلیت بھی تم میں نہیں ہے کہ تم ایک برتن جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے کہ اسے دوسری تک پہنچاؤ، تم نے وہ بھی راستے میں دیکھ لیا کیا ہے۔ تو اسم اعظم کو چھپانا اور اسے اپنے ذہن میں محفوظ کرنا اور دوسروں سے چھپا کر رکھنے کی اہلیت کہاں سے ہوگی؟ اس کے لیے تو بہت امانت چاہیے ہے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی یہی تھا ناظرین کہ امانت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا اثر کفار مکہ پر تھا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ آپ کی بہت سی بے شمار خصوصیات کے ساتھ ساتھ جو دو بہت بنیادی خصوصیات تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جس نے اس وقت کے کفار مکہ پر، معاشرے پر گہرے اثرات چھوڑے، کہ 40 سال آقا علیہ السلام نے ہمارے درمیان زندگی گزاری ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب بولا ہے سچ بولا ہے، اور جو امانت ان کے پاس کوئی بھی رکھوا کر گیا ہے آپ نے اس امانت کی خیانت نہیں کی ہے، بلکہ اس امانت کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ آپ صادق اور امین ٹھہرائے گئے۔ ناظرین کرام، ضروری ہے کہ ہم امانت کا احساس کریں، خیانت نہ کریں۔ آج کا موضوع بھی یہی تھا کہ ہم چندہ اور جس سے بھی لے رہے ہیں وہ لوگ، میں اب ساری گفتگو جتنی ہوئی ہے جو آخری اس کو کنکلوڈ ہم کریں گے، لیکن اس ساری گفتگو کے بعد میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ جو کسی بینیفٹ کے بغیر، کسی مطلب مقصد کے بغیر بے لوس ہو کر صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دینی کاموں میں، NGOs ہے، مختلف ادارے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا ہے، غریبوں کا خیال رکھنا ہے، اس میں آگے بڑھتے ہیں اور امانت داری کے ساتھ دوسروں کی رقوم جن سے لیتے ہیں اور جن تک پہنچانی ہے ان کو امانت داری کے ساتھ پہنچاتے ہیں،
انہیں پہنچایا کرتے ہیں۔ میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ لوگ کہ جو خیانت کے لیے ایسے اداروں کا قیام کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بے وقوف بناتے ہیں اور اس سے اپنی دنیا بناتے ہیں، وہ دنیا نہیں بنا رہے ہیں بلکہ دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔